بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی جو بڑی خبر ہے، عمران خان کو 9 کیسز میں جو ضمانت کا مسئلہ تھا وہ بحال کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کی ضمانت ٹرائل کورٹ سے خارج کر دی گئی تھی۔ ان 9 کیسز میں اگر عمران خان کو سائفر کیس میں بیل بھی مل جاتی تو کسی میں بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا، اب گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ کو تمام تفصیل بتاتا ہوں کہ مزید کتنے کیسز ہیں اور آگے کا کیا لائے عمل ہوگا۔ ناظرین، یہ ایسے کیسز ہیں بھونڈے جس میں کوئی دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہے، کوئی عمران خان گھر بیٹھا ہے تو دہشت گردی کا کیس بنا دیا۔ اس طرح کے کیسز میں عمران خان کی ضمانتیں عدم پیروی یا عدم حاضری کی بنیاد پہ خارج کر دی گئی تھی۔ حالانکہ عمران خان جیل میں ہے، بلاؤ انہیں، حاضری کرواؤ اور کیس سنو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہفتوں سے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا ہے۔ عامر فاروق صاحب ہمیشہ تب فیصلہ سناتے ہیں جب اگلا کیس تیار ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ سائفر کا معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ یہ 9 کیسز میں ضمانت بحال ہونا اور ٹرائل کورٹ کو کہا جانا کہ اب آپ یہ سن کے فیصلہ دیں، یعنی پہلے ٹرائل کورٹ نے کہا جی کہ عدم پیروی کی بنیاد پہ خارج کر رہے ہیں، اب سن کے فیصلہ دینا پڑے گا، یعنی میرٹ پہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اس سے جڑے کیونکہ مزید بھی ایسے کیسز ہیں جس میں عمران خان کی ضمانت عدم پیروی کی بنیاد پہ خارج ہے، جس میں خاص طور پہ 2 نیب کے کیسز ہیں۔ اب کیونکہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے، عدالت ایک فیصلہ ایسے کیس میں دے دیتی ہے تو پھر اسی کو فالو کیا جاتا ہے۔ تو اب نیب کے کیسز میں بھی اسی طرح سے فیصلہ واپس چلا جانا چاہیے ٹرائل کورٹ میں، اور اگر باقی 2 4 6 کیسز ہیں تو ان میں بھی یہی ہونا چاہیے۔ سو آل ٹوگیدر اب عمران خان کی تمام جو باقی کیسز ہیں سوائے سائفر کے، اس میں بیل ہو جانی چاہیے، میرٹ پہ ہر کیس میں بیل ہو جانی چاہیے۔ یہ تو ہے قانونی پوزیشن، لیکن پاکستان میں ظاہر ہے کہ کچھ بھی قانون کے مطابق نہیں ہو رہا، اور اسی لیے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی بہن نے کیا بیان دیا ہے۔ ہم نکلیں گے تو نکلیں گے عمران خان، ہم اگر گھروں سے نکلیں گے پھر ہم خود نکالیں گے پھر عمران خان کو، اگر انہوں نے انصاف۔ ہم نکلیں گے تو عمران خان نکلیں گے باہر، ہم گھروں سے نکلیں گے اور خود نکالیں گے عمران خان کو باہر اگر انہوں نے انصاف نہ دیا، کیونکہ عمران خان کی بہنوں کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ سسٹم عمران خان کو انصاف نہیں دے رہا۔ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ سائفر کے معاملے میں 4 تاریخ سے ٹرائل شروع کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ عمران خان کی وکلاء کی ٹیم نے جو چلان جمع کروایا گیا ہے وہ مانگ لیا ہے۔ عمران خان کی وکلاء ٹیم کے ممبر خالد یوسف چودھری نے یہ درخواست دی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور چلان مانگا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ چلان دیا جائے گا، پھر اس پر اس کے مطابق تیاری کی جائے گی، اور 4 تاریخ سے یہ ٹرائل شروع کیا جا رہا ہے، جس میں شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے جج ابو الاسناد ذوالقرنین کی طرف سے۔ ناظرین، یہ ایسا کیس ہے کہ میں آپ کو بڑی زبردست انالوجی استعمال کی ہے، میں آپ کو ذرا بلکہ بتاتا ہوں، پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ جنید بہت زبردست لکھتے ہیں ٹویٹر پہ، ان کا میں آپ کو چھوٹا سا ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کو لگے گا کہ بالکل ٹھیک بات کی، اور یہاں سے میں آپ کو 2 3 چیزیں اور بھی بتانا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر پہ چلنے والے بغاوت کے مقدمے اور عمران خان پر چلنے والے سائفر کیس میں مشترک بات دونوں میں ریاست کے تعین کی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا موقف تھا کہ ریاست تو میرے نام سے قائم تھی، میں اپنے آپ سے غداری کیسے کر سکتا ہوں، اور غداری میں نے کس سے کی ہے۔ عمران خان کا موقف ہے کہ وزیراعظم تو میں تھا، میں نے غداری کی تو کس سے کی، ریاست کون ہے؟ وزیراعظم ایک آئینی عہدہ ہے جو ریاست چلانے والی حکومت کا سربراہ ہے۔ اس عہدے پر براجمان فرد اور اس کی بنائی کابینہ کو آئینی اختیار دیتا ہے کہ وہ قومی مفاد کا فیصلہ کرے، جیسے جنگ، داخلہ پالیسی، خارجہ پالیسی، معاشی پالیسی وغیرہ۔ یہ وزیراعظم اور اس کی کابینہ کے اختیارات ہیں۔ کوئی سرکاری محکمہ یہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ قومی مفاد کیا ہے؟ اور یہ ہے اصل پوائنٹ۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک سرکاری محکمہ بضد ہے، ایسا شخص جس نے 1,68,00,000 ووٹ لیے ہیں عوام سے، جو عوام کا ہر دل عزیز مقبول وزیراعظم ہے، وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں نے کون سی چیز قومی مفاد میں عوام کو بتانی ہے۔ کیس ٹوٹل یہ ہے کہ تم نے ڈونلڈ لو کے بارے میں سب کچھ عوام کو کیوں بتایا، یہ ٹوٹل کیس ہے سائفر کا۔ اور اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے جی کہ کاپی آپ سے گم گئی ہے، آڈیو خود ریلیز کرتے ہیں عقل کے اندر، اور اس میں خود سنا جا سکتا ہے کہ عمران خان اعظم خان سے بات کر رہے ہیں کہ یار کیسے لے گئے، وہ کیسے غائب کر دی انہوں نے۔ اب انہوں نے کون ہے؟
یہ بچہ بچہ جانتا ہے پاکستان میں، کسی سے پوچھ لیں کسی چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر. تو یہ ہے ٹوٹل کیس کہ ایک پیپر کا ٹکڑا کیسے گم گیا، جو کہ ایک سمپل پیپر کا ٹکڑا ہے. اصل سائفر تو وزارت خارجہ میں ہوتا ہے، اس کا جو سوچ سمجھ کے ایک سمری تیار کی جاتی ہے وہ خود یہاں لکھی جاتی ہے، یہیں ٹائپ کی جاتی ہے، یہیں پرنٹ کی جاتی ہے، فوٹو کاپیاں ہوتی ہیں. وہ ایک پیپر کا ٹکڑا کہیں گم گیا. سائفر تو ویسے ہی پبلک ہو چکا ہے. اب تو انٹرسیپٹ نے بھی بتا دیا کہ ہمیں فوج کے اندر سے کس نے یہ سائفر دے دیا ہے. پیچھے کیس کیا بچتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ یا تو ہوتا کہ کوئی قومی راز ہوتا، کوئی ایٹمی راز بک گیا، کوئی ہم نے انڈیا کے اوپر جنگ کرنے کے لیے کوئی پلان تیار کیا ہوتا وہ بک گیا. کیا ایسا نکل گیا یا کسی نے بیچ دیا جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی غداری ہوئی؟ تو یہ ہے سارا معاملہ کہ یہ تعین نہیں ہو پا رہا کہ فیصلے کون کرے گا، 22 گریڈ کا ایک افسر یا عوام کے ووٹوں سے آیا ہوا وزیر اعظم. یہ ہے سارا کیس، یہ ہے سائفر کا. اب اس ترتیب کو سارے کو سمجھ لیں آپ ذرا. کوشش ان کی یہ ہے کہ عمران خان کو ڈرائیں دھمکائیں، تمہیں 14 سال سزا دے دیں گے، سزائے موت دے دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تاکہ عمران خان ٹوٹ جائے. لیکن ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے، پھر میں آپ کو جنید کی ٹویٹ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں بھی ایکسپلین کر سکتا ہوں، لیکن کیونکہ بہت زبردست الفاظ استعمال کیے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو انہی کے الفاظ میں سناؤں، اس سے آپ کو حوصلہ بھی ملے گا. پاکستان کی عوام فتح کے بالکل قریب ہے. ہم اس ریاست پر قابض ٹولے کو جولائی 2022 سے مسلسل انتخابی میدان میں شکست دیتے چلے آ رہے ہیں. عمران خان کو جیل سے نکال کر اقتدار کی مسند پر صرف ہم عوام کی ووٹ کی پرچی براجمان کر سکتی ہیں. نا امیدی کو قریب بھی نہ پھٹکنے دیں اپنے، اور صبر کے ساتھ الیکشن کے دن کا انتظار کریں. پاکستان چلانے والے تمام متحرک طبقات تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں، اور یہ بات آپ نے سمجھنی ہے. بات آپ سب اتحاد قائم کریں. ڈاکٹرز مریضوں کو ووٹ دینے پر قائل کریں، اساتذہ اپنے شاگردوں کو قائل کریں، وکیل اپنے کلائنٹس کو قائل کریں، کاروباری حضرات اپنے ملازمین کو قائل کریں، کارپوریٹ شعبے میں بڑے افسران اپنے ماتحتوں کو، اور باقی وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ پہلے ہی اکثریت میں ہیں. ووٹ والا دن تحریک انصاف کا ہوگا. اس روز 5 کروڑ ووٹر باہر کھڑا ہوگا اور وردی میں صرف 10 لاکھ لوگ ہوں گے باہر. ہم سب پر امید رہے اور ووٹ کی طاقت پر یقین رکھا تو الیکشن کے دن دوپہر 12 بجے تک تمام منظر نامہ تبدیل ہو چکا ہوگا. ایک پولنگ سٹیشن پر 1000 سے زیادہ بندہ ووٹ ڈالتا ہے، لیکن صرف 2 وردی والے اہلکار وہاں کھڑے ہوں گے پر پولنگ سٹیشن. یہ یاد رکھیے گا، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، میکسیمم 3 ہوں گے. آپ کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. وہ دن آپ کا ہوگا، آپ کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، اور اتنے بڑے پیمانے پر اتنی منظم دھاندلی کرنا بھی ناممکن ہے. آئی ایم ایف نے امریکہ کے کہنے پر یوکرین کی جنگ کے بدلے اور عمران خان کو ٹھکانے لگانے کے بدلے ہمیں یہ آئی ایم ایف کا 9 ماہ کا پیکیج دیا ہے. لیکن آئی ایم ایف ایک عالمی ادارہ ہے، پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے، تھوڑی بہت ریپوٹیشن اس کو اپنی بچانی بھی پڑتی ہے. 9 مہینے کے بعد یعنی مارچ کے بعد آئی ایم ایف نگران سیٹ اپ سے ڈیل نہیں کرے گا. بظاہر یہی صورتحال نظر آتی ہے، انلیس یوکرین کی جنگ زیادہ گڑبڑ ہو جاتی ہے اور زیادہ پاکستان کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. میرے خیال میں تب تک یوکرین کی جنگ بھی کسی سائیڈ پہ لگنا شروع ہو جائے گی، ون وے اور انادر. ادھر روس فیصلہ کن کامیابی حاصل کرنے کے قریب ہوگا یا کہیں نہ کہیں تصفیہ حل کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ مارچ میں الیکشن کروانے پڑیں گے، ورنہ آئی ایم ایف کے بغیر بات بنتی نہیں ہے. انلیس اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بدلے کسی عرب ملک سے ہمیں 20-25 ارب ڈالر آن دا سلائیڈ دیے جانے لگے ہیں، وہ ایک سیپریٹ بات ہے. وہ ہو جائے تو پھر کوئی بھی کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتا، ورنہ الیکشن انہیں کروانے ہی پڑیں گے. ان کی مجبوری بننے والی ہے، ان کا پلان نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کی مجبوری بننے والی ہے الیکشن کروانا، اور بہت جلد یہ مجبوری آپ کو نظر آئے گا کہ اسی لیے ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں، یہ اسی لیے عمران خان کو زیادہ ڈرا رہے ہیں، اسی لیے یہ بار بار ایسے کیسز میں بات کر رہے ہیں. 14 سال قید تو سزائے موت کی جان بوجھ کے انہوں نے یہ دفعات لگائی ہیں کہ ڈر کے عمران خان پیچھے ہٹ جائے، بھاگ جائے، ملک چھوڑ جائے، اور اس کے بعد پھر یہاں پہ الیکشن ہو. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گلیاں ہو جان سنجیاں جتنے مرزا یار پھرے، وہ حال ہے کہ اکیلا لا کے اپنے گوال منڈیلا کو، اپنے آقا کو. دیکھیں اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے طاقتور لوگوں کا آقا نواز شریف ہے. حیرانی ہوتی ہے آپ کو یا نہیں ہوتی؟ ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے یا نہیں؟ لیکن کیا کریں، حالات ایسے ہی ہیں، اور ہمیں انہی حالات میں پاکستان کو ٹھیک بھی کرنا ہے، بچانا بھی ہے. اپنے اپنے حصے کا کام سب کریں، اور ووٹ کے لیے اپنی جو طاقت ہے، جو اپنا عزم ہے، اس کو قائم رکھیں، مایوس مت ہوئیں.
इलेक्शन तो इंशाल्लाह होने ही होने हैं और ये आपको घर बिठाना चाहते हैं, ये इतना मायूस करेंगे आपको कि आप घर बैठ जाएं। आपने बाहर निकलना है और उससे एक दिन अपना हक छीनना है। वोट की ताकत एटमी हथियार से ज्यादा है, वरना ये कब का इलेक्शन करवा चुके होते, वरना ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन से बिना फरार हासिल करते। आज अगर इन दो सूबों में इलेक्शन होते तो आज इमरान खान जेल में भी ना होते। अगर होते भी तो मेरा यकीन करें कि 5 स्टार सहूलतों में होते, उनकी जान को खतरा ना होता। अव्वल तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो जेल में होते, इलेक्शन हो चुके होते, हालात बिल्कुल बदल चुके होते, सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। ब्यूरोक्रेसी जब आपकी 2 सूबों में हुकूमत हो तो मुख्तलिफ बिहेव करती हैं। इसीलिए इलेक्शन रोके गए थे कि इमरान खान को जब ठिकाने लगाना है तो उस वक्त ब्यूरोक्रेसी हमारे अंडर हो पूरी तरह से। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।